बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़मा के चैनल पे। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। जज साहब, मेरी सुबह तलाक तो हो जाएगी क्योंकि 6 माह से केस किया हुआ है, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है, आखिरी ख्वाहिश जैसे पूछी जाती है किसी मरने वाले इंसान से भी। और फिर भी तलाक की जब नौबत आती है तो जज साहिबान हो या काजी हो, कोई भी, तो कोशिश होती है कि पैचअप हो जाए। तो यहाँ पे जवेरिया बोलती है कि मेरी सुबह तलाक तो हो जाएगी, लेकिन एक आखिरी रात मैं अपने शोहर के साथ गुजारना चाहती हूँ। जी नाजरीन, ये वाक़या है बहावलपुर के पास, जहाँ पे दानियाल और जवेरिया नामी लड़की की शादी हुई थी। शादी बड़े धूम-धाम से हुई और तलाक तक नौबत कैसे पहुँची, फिर आखिरी रात का क्या मामला था, ये तबसरा आज हम इस व्लॉग में करेंगे। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको करैक्टर की समझ आ जाए। दानियाल और जवेरिया जो है, किसी वजह से अनबन हो जाती है। जब भी मियाँ-बीवी लड़ते हैं तो उनके फैसले अक्सर, मोस्टली जो है, सारे नहीं, ख़ानदानों में चले जाते हैं और फिर कुछ ऐसे ख़ानदान भी होते हैं जिनमें फिर डिवोर्स हो जाती है। ये मामला लड़ाई झगड़े का कोर्ट तक पहुँच गया। जब कोर्ट तक ये मामला पहुँच गया तो 6 माह केस जो था वो कोर्ट के अंदर ही रहा। पेशियाँ होती रहीं, तलाक का इख्तियार जो है वो मर्द को है। खुला औरत किसी तंगी की वजह से दायर कर सकती है, लेकिन उस पे भी शौहर को बुलाया जाता है ताकि वो आकर साइन करें और ये मामला जो है वो ख़त्म हो जाए। और इस्लाम में भी है, अगर आप दोनों मियाँ-बीवी की आपस में नहीं बनती, गुंजाइश अगर निकलती है बच्चों की खातिर या कोई ऐसी आपकी अदा या कोई बात ऐसी पसंद है, तो आप पैचअप ज़रूर कर लें। यही बात ने जो वालदा थी इसकी, दानियाल की, और सारे घर वाले परेशान थे कि ऐसा क्यों हुआ। आखिर जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो जज साहब ने कहा कि 6 माह से आपकी ये पेशियां हो रही हैं, कल मैं इसका फाइनल जो है वो फैसला सुना दूंगा, कल आप लोगों की तलाक हो जाएगी। जिस पर जवेरिया ने कहा कि जज साहब, रुक जाइए, मेरी सुबह तलाक तो हो जाएगी, लेकिन मैं उससे पहले अपने शोहर के साथ एक रात गुजारना चाहती हूँ। जिस पर सारे दोनों खानदान, जज और वकील और दानियाल थे, जवेरिया की ये बात सुनकर सारे परेशान हो गए कि ये क्या मामला, अब ये क्या ड्रामेबाजी है। तो जज ने भी कहा कि अभी वो तुम्हारी बीवी है और अभी उसकी तलाक नहीं हुई। अगर वो चाहती है कि उसकी आखिरी ख्वाहिश है कि वो आखिरी रात आपके साथ गुजारना चाहती है, तो मैं आपको इस बात की इजाज़त देता हूँ कि आप दोनों मियाँ बीवी एक रात गुजारें, उसके बाद जो है वो तलाक हो जाएगी। ये कहकर कोर्ट से जब बाहर आते हैं तो दानियाल जो होता है जवेरिया को कहता है कि क्या ड्रामेबाजी लगा रखी, तुम क्या कहती हो कि मैं तुम्हारे साथ एक रात गुजार लूंगा तो मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा, डाइवोर्स तो मैं तुम्हें देकर ही रहूंगा। इस बात पर वो आग बगोला हो जाती है और कहती है कि मैं आपको खुद तलाक दे दूंगी, आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर वो उससे पूछता है कहाँ मिलना है, आपके घर पे या मैं आपके घर पे आऊं। तो इस पर वो कहती है, नहीं, ना मेरा घर इस्तेमाल होगा ना आपका, हम दोनों एक होटल के अंदर मिलेंगे। ये एक बड़ी अजीब बात थी कि होटल के अंदर ही क्यों मिलने के लिए बुलाया गया। उसने कहा कौन से होटल में, मैं आपको एक मैसेज कर दूंगी, कॉल कर दूंगी, होटल का एड्रेस आपको मिल जाएगा, आप वहां पे चले आना और मैं वहां से आपके साथ एक रात गुजारूंगी, सुबह हमारी तलाक हो जाएगी, मैं तुम्हें खुद तलाक दे दूंगी। जो कि इख्तियार नहीं, लेकिन उसने ये बात कर दी। उसके बाद वो जाती है और जाकर वही अपना जोड़ा निकालती है जो पहनकर वो दानियाल के घर उसका हाथ थामकर दुल्हन बनकर आई थी। वो दुल्हन बनी बैठी उस कमरे में इंतज़ार करती है और उसको एक कॉल मैसेज रिसीव होता है कि फ़लाँ होटल के फ़लाँ रूम में आप आ जाइए। जैसे ही दानियाल पहुंचता है और की उसको मिलती है काउंटर से, और वो जैसे ही रूम में जाता है तो ऑलरेडी दरवाज़ा उसका ओपन होता है। जब वो अंदर जाता है तो कमरे में कोई नहीं होता, साथ वाला एक रूम लॉक होता है। इतने में बाहर दरवाज़ा नॉक होता है, वो देखता है तो उसकी बेगम सजी हुई दुल्हन जो थी जवेरिया उसके सामने आ जाती। इस पर वो गुस्सा हो जाता है कि तुम क्या ये ड्रामेबाजी कर रही हो कि तुम दुल्हन बनी हुई, कि मैं तुम्हें देख के तुम्हारी खूबसूरती पे जैसे पहले दिन फिदा हो गया था, फिदा हो जाऊंगा, हमारा दोबारा से पैचअप हो जाएगा, तो ये नेवर, नथिंग, कभी नहीं हो सकता। इस पर वो कहती है कि तुम इतने आग बगोला मत हो। दरवाज़ा लॉक खोलती है और अंदर एक बड़ी प्यारी फूलों की सेज सजी होती है, जैसे दुल्हन का कमरा जो है वो पहले दिन सजाते हैं। इस तरह से वो कमरे को सजाया गया होता है और फूल फूल ही फूल चारों तरफ। वो उसे कहती है कि तुम्हारा जोड़ा जो तुमने पहले दिन शेरवानी पहनी थी,
وہی پہن کر میرے سامنے آ جاؤ، کیونکہ میں تمہاری بیوی ہوں اور یہ میری آخری خواہش ہے، کل ہم دونوں نے علیحدہ ہو جانا ہے۔ اب کہانی میں بڑا ٹوئسٹ ہے، وہ آگے سے کہتا ہے جی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، وہ کہتی میری آخری بات ہے، مان لو، کیونکہ میں بیوی ہوں اور میں حق رکھتی ہوں اس بات کا کہ تم میری بات مانو۔ اس پر وہ شیروانی پہن کے، وہ کلا شلا پہن کے دلہے راجا جو ہیں وہ کمرے میں آ جاتے ہیں اور وہ بیٹھ جاتے ہیں، اور اسے بیڈ پہ بٹھاتی ہے اور اس کے سامنے بیٹھ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے فیل کرو اس رات کو جب میں شادی کر کے تمہارے ساتھ آئی تھی اور تم نے میرا ہاتھ پکڑ کے، ہاتھ ایسے، میرا ہاتھ پکڑا تھا، ایک رنگ پہنائی تھی، منہ دکھائی کی اور میرے سے میٹھی پیاری باتیں کی تھی، کیا تم فیل نہیں کرو گے اس بات کو؟ تو وہ آگے سے اسے کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں مجھے کرنی۔ پھر وہ اسے کہتی، پھر اسے باتوں میں لگاتی ہے، پھر وہ اسے کہتی ہے کہ جب ہماری شادی ہوئی تھی اور اس کے بعد ہمارے اتنے اچھے دن گزر رہے تھے، ہم دونوں خوش تھے، ہیپی تھے، ہماری تھوڑی سی انبن ہوئی، بات خاندان میں پہنچ گئی اور خاندان سے بات جو ہے سنبھالی نہیں گئی، پنچایت سے تو بات کورٹ تک جا پہنچی اور کورٹ میں جا کر تم نے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا، میں نے طلاق لینے کا فیصلہ کر لیا۔ تو تم تو ایسے نہ تھے، تم تو اتنے، میں جب تمہارے ساتھ تھی تم صاف ستھرے کپڑے پہنتے تھے، آفس ٹائم پہ جاتے تھے، تمہاری صحت اچھی تھی، تم بڑے پیارے ہوتے تھے، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ باتیں کر رہی ہیں اب جویریہ دانیال سے، اپنے شوہر سے، اور وہ آگے سے چپ کر کے اس کے پہلو میں بیٹھا ہوا اس کی باتیں ساری سن رہا ہے۔ تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس کو آج بھی میرا احساس ہے، وہ کہتی ہے اب تمہاری صحت بڑی ڈاؤن لگ رہی ہے مجھے، تمہیں ہوا گیا ہے؟ تم صاف ستھرے کپڑے بھی نہیں پہن رہے، تم آفس بھی نہیں ٹائم پہ جا رہے، تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تمہارا رنگ بھی کالا ہو گیا ہے۔ تو پھر اس پہ وہ کہتا ہے کہ جب تم میرے ساتھ ہوتی تھی تم میرا خیال رکھتی تھی، اور جب تم گئی تھی اور اس کے بعد میں پھر ایک دن جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا تھا تو مجھے ڈاکٹر کے لے جایا گیا، ہاسپٹل سے سیدھا مجھے ڈاکٹر پہ لے کر گئے، جب ڈاکٹر نے مجھے چیک کیا تو ہوش اڑ گئے، مجھے بلڈ کینسر ڈائگنوز ہوا ہے۔ جس پر جو جویریہ ہوتی ہے وہ شاکڈ ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہو گیا؟ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ کے پاس 4 سے 6 ماہ ہیں اور آپ جو ہے ڈپریشن نہیں لیں، آپ جو ہے وہ اپنے مائنڈ کو فریش رکھیں، اچھی باتیں سوچیں، پازیٹیو باتیں سوچیں، اگر کسی سے ناراض ہیں تو اس کو منا لیں، اگر آپ ناراض ہوئے ہیں تو آپ مان جائیں۔ تو انہوں نے مجھے پازیٹیو باتیں، پازیٹیو ویوز کہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کنیکشن جوڑیں اور اس طریقے سے۔ تو میرے پاس 6 سے 7 ماہ کا ٹائم ہے، اسی بات میں یعنی کہ باتیں کرتے کرتے پوری رات بیت جاتی ہے۔ وہ کہتا چھوڑو تم ان ساری باتوں کا، اب کوئی فائدہ نہیں رہا، تمہاری میری طلاق ہونے جا رہی ہے اور میں چند دن کا مہمان ہوں، میں ویسے بھی مرنے والا ہوں، مجھے بلڈ کینسر ڈائگنوز ہو چکا ہے، تو میں اب اس دنیا میں نہیں رہوں گا، تو تم خوش ہو جانا، تمہاری شادی کہیں اور ہو جائے گی۔ اس پر پھر جویریہ کہتی ہے کہ میں آپ کی تھی، ہوں اور رہوں گی، اور اب ہم ایسے کرتے ہیں، ٹھیک، میں آپ سے طلاق نہیں لینا چاہتی۔ وہ کہتا نہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ وہ کہتی چلیں ٹھیک ہے، اب آپ اپنے کپڑے جو ہیں یہ کلا شلا اور یہ کپڑے شیروانی چینج کر لیجئے، میں بھی اپنے کپڑے چینج کر لیتی ہوں، وہ لہنگا شہنگا سب چینج کر کے، تو فجر کی اذانیں ہو جاتی ہیں اسی دوران۔ تو وہ کہتی ہے ہم دونوں اکٹھے جو ہے آخری نماز بھی پڑھتے ہیں اکٹھے، اور میں کہتی ہوں ہماری ہیپی اینڈنگ ہو، یعنی کہ طلاق جو ہے وہ بڑے پیار سے ہو، تاکہ کل کو ہم کبھی زندگی میں کسی موڑ پہ اگر ملیں یا مجھے تمہاری اور تمہیں میری یاد آئے تو یادوں کا سلسلہ بڑا ہیپی ہو، یعنی کہ سیڈ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جیسے میں دلہن بن کے آئی تھی ویسے میں آج دلہن بنی بیٹھی، سجی سوری بیٹھی ہوں، تو آپ ہیپی اینڈنگ ہم کرتے ہیں، دونوں نماز پڑھتے ہیں دونوں فجر کی۔ اس پر وہ اذانوں کی آواز تو آ ہی جاتی، اس پر وہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ پیچھے دونوں نماز پڑھتے ہیں، اور وہ گر آ کے اللہ سے دعا کرتی ہے کہ میری ان سے طلاق نہ ہو، مجھے میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ واپس لوٹا دیجئے، یہ بیمار ہیں اور میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتی۔ اس پر وہ نیکسٹ ڈے پھر کورٹ میں جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کر جو جویریہ ہوتی ہے وہ جج کو، اور دونوں خاندان بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ جا کے کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کو اس حال میں نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ اس ٹائم سب سے زیادہ ضرورت اس کو میری ہے، میں اس کی جیون ساتھی ہوں، وہ میرے لائف پارٹنر ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے شوہر در بدر رولیں، ان کے پاس زندگی میں وقت کم ہے یا زیادہ ہے، تو میں ان کی بیوہ کہلانا بھی پسند نہیں کروں گی، بلکہ اگر وہ مجھے ڈائیورس بھی دیتے ہیں تو پھر بھی میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، تو میں نہیں چاہتی کہ میں ان سے طلاق لوں۔ اس پر جج بڑا حیران ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے، وہ تو پہلے ہی چاہ رہے تھے کہ پیچ اپ ہو جائے، لیکن پھر دانیال سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ آج بھی مجھ سے وہ محبت کرتی ہے، جب وہ کورٹ میں کھڑے ہو کے کہتی ہے کہ ہم دونوں کے بیچ میں دراڑ ڈالنے والے کوئی اور نہیں، ہمارے اپنے ہی تھے جو ہمارا گھر نہیں بسنے دے رہے تھے، تو میں نہیں چاہتی اپنا گھر توڑنا،
تمہاری زندگی اللہ اور کرے، میں چاہتی ہوں کہ ساری زندگی ہم دونوں اکٹھے رہیں۔ اگر آپ کو کینسر بھی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کا ساتھ دوں، بھرپور ساتھ دوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کرے۔ میں آپ کا علاج کروں گی، آپ کی نرس بن کے رہوں گی، آپ کے ساتھ رہوں گی، آپ کی جیون ساتھی بن کے۔ پلیز مجھے اپنی زندگی سے مت نکالیے۔ اس طرح سے یہ ایک طلاق ہونے سے بچ جاتی ہے، اور بھاگلپور کا یہ واقعہ جو ہے وہ سچا ثابت ہو گیا۔ جویریہ کی محبت رنگ لے آئی، اور دانیال جو تھے، جو دونوں ایک دوسرے سے بچھڑ چکے تھے کئی سالوں سے، ان کا پیچ اپ صرف ایک رات ہے، جو ملن کی رات انہوں نے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، یہ میری آخری خواہش ہے۔ جج نے بھی ان کو سمجھا اور ٹائم دیا، تو ان کا رشتہ خوبصورت سا بچ گیا۔ اب دانیال کی اللہ پاک زندگی کرے، اور یہ خوبصورت سا بندھن ان کا بندہ رہے زندگی جتنی بھی ہے، لیکن انہوں نے آخری حد تک، آخری دم تک کوشش تو کی۔ تو ہمارے اگر دیکھا جائے تو سوسائٹی میں آج کل ڈائیورس کی ریشو بہت زیادہ ہے، ذرا سی بات ہوئی طلاق، ذرا سی بات ہوئی طلاق، تو کورٹ جو ہے وہ بھرے پڑے ہیں۔ تو اگر اس طرح سے پیچ اپ ہونا سٹارٹ ہو جائے، اگر بچوں کی وجہ سے کمپرومائز ہو جائے، یا ساس سسر کی وجہ سے، یا کوئی بیچ میں رستہ نکلتا ہو، تو میرے خیال میں نکال لینا چاہیے، نہ کہ رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے اور ساری زندگی کا پچھتاوا رہ جائے۔ کیونکہ آگے بھی جہاں آپ شادی کریں گے وہ بھی ایک مرد ہی ہوگا، وہ بھی ایک عورت ہی ہوگی، تو سمجھنے میں، انڈرسٹینڈ کرنے میں ٹائم تو لگتا ہے، رشتوں کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے۔ رشتوں کو وقت دیں، اور وقت بہت بڑا مرہم ہے، بڑے بڑے زخم جو ہے اس کے اوپر مرہم لگا دیتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ دعا کیجیے گا اس پیارے سے کپل کے لیے، تاکہ یہ جو ہے تا قیامت جوڑی سلامت رہے۔ اور سیلیوٹ ہے جویریہ کو، جنہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا۔ لوگوں نے تو بڑا غلط مطلب لیا ہوگا کہ لو آخری رات گزارنا چاہتی یہ وہ، لیکن بات بیچ میں یہ تھی کہ وہ اپنا پیارا سا خوبصورت میاں بیوی کا رشتہ بچانا چاہتی تھی۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔